ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے. تو عشاء ضرور پڑھے, تراویح ضرور پڑھے, اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائیں. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے نا, تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں, آپ تہجد پڑھ لیں. تو اب یہ 30 days آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت رہے گی. تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. اور ناظرین, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے. اکیلے میں جانباز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریں وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گڑا. ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے, ثواب بڑھا دیا. کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے, اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. کیسے پیکج ہے. اچھا, رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے, یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. مطلب وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں, اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے, ہماری دعا سن لے. رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے, ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے. مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ, آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا, 1000 مہینوں سے بہتر رات. اللہ اکبر, کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر. یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے. مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا, جو اس میں بھی غفلت کر لے, تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں, پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے. پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہے. کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو, ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی, اب نہیں ہے. تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے, اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے. لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں, نہیں, ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے. اس مہینے میں عبادت, اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنے گناہ ہیں, اتنی خطائیں, اب تو توبہ کرنی ہے نا. کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں. رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں. ہاں, یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل, لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنا لگ گئے. ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح. ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح چاند رات تک, عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے. جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی, باقی پڑھنی ہے. اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ سمجھیے نا, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا, اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا